نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد اور صلاۃ کے بعد لائق صد احترام معزز اور مکرم سادات کرام، معزز علماء کرام اور معزز ذمہ داران اور وابستگان تحریک منہاج القرآن ضلع چنیوٹ، اور آج کی اس خوبصورت سالانہ پروقار مجلس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرب و جوار سے تشریف لانے والے معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس عظیم الشان مجلس میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام منتظمین کو، معاونین کو اور اہل علاقہ کو کہ جنہوں نے مل کر اس حسین پروگرام کا انعقاد کیا، اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں محترم محمد ریاض صاحب کا، آپ کے ساتھ آپ کی پوری ٹیم کا، کہ جنہوں نے مجھے حکم دیا اور آج دوسری مرتبہ اس علاقے میں آ کر چند باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو بلا تمہید بات شروع کرنا چاہتا ہوں، وقت کافی بیت چکا ہے۔ آپ کافی دیر سے جو ہی عشاء ہوئی یقیناً آپ یہاں پہ تشریف لا چکے تھے، میں بھی تقریباً 8:30 کے لگ بھگ یہاں پہ پہنچ گیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے ہوئے یہ محفل اسی طرح جاری و ساری ہے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ ہم گھنٹے سے سوا گھنٹے میں اپنی گفتگو کو مکمل کر لیں، پھر آپ کا ذوق ہوا جیسے پھر انشاءاللہ اسی طرح بات جاری رکھیں گے۔ آیت ولایت آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر 3 ولایتوں کا ذکر کیا۔ پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں آیت کا، پھر اس کے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، بے شک تم سب کا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ بھی تمہارے ولی ہیں جو ایمان لائے، یقیمون الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اس حال میں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ یا آپ نے اس کا عام فہم ترجمہ سماعت کیا۔ اب اللہ نے یہ جو فرمایا نا انما ولیکم اللہ، بے شک تم سب کا ولی اللہ ہے، اس تم سے مراد کون ہے؟ کون اس کے مخاطب کون ہے؟ کیا ہر بندہ جو قرآن پڑھے گا جو سنے گا اس کو اللہ کہہ رہا ہے،
چونکہ یہاں تو صرف ضمیر استعمال ہوئی ہے مخاطب کی، تو اس کا جواب پچھلی آیت میں ملتا ہے۔ اس سے جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 54، اس کو اگر پڑھیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کن سے کر رہا ہے۔ کیونکہ پیچھے ایک مضمون بیان ہو رہا تھا، اللہ بات کر رہا تھا، اور وہ بات کرتے ہوئے ایک آیت ختم ہوئی، اگلی ساتھ ہی شروع ہو گئی۔ تو اس سے پچھلی آیت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنو، فرمایا اے ایمان والو۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے نہیں کہہ رہا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ صرف ان سے کہہ رہا ہے جو مومن ہیں۔ ایمان والوں سے فرمایا تم سب کا ولی اللہ ہے۔ اب اللہ میرا بھی ولی، آپ کا بھی ولی، سب کا ولی ہے۔ جب اللہ ہم سب کا ولی ہے تو پھر کسی اور کی ولایت کی ضرورت تو نہیں رہتی نا۔ جب اللہ ہمارا ولی ہے پھر اللہ کافی نہیں ہے کیا؟ ایک جملہ آج آپ سنتے ہیں، دیواروں پہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی کھول دیں۔ لکھا ہوتا ہے نا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ سٹیکر بنے ہوتے ہیں، مسجدوں میں لگے ہوتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جملہ تو بہت اچھا ہے، اور اللہ بھی کہہ رہا ہے میں تم سب کا ولی ہوں۔ تو جب اللہ ہم سب کا ولی ہے تو اللہ کافی ہوا نا۔ لیکن اللہ نے بات یہاں ختم نہیں کی۔ اللہ صرف اتنا فرما دیتا کہ صرف میں تمہارا ولی ہوں، تو میں بھی کہہ دیتا کہ اللہ کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ وہی اللہ فرماتا ہے میں بھی تم سب کا ولی ہوں، لیکن فرمایا وَرَسُولُهُ، اللہ کہتا ہے میرا رسول بھی تم سب کا ولی ہے۔ اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے۔ کچھ لوگ یہ جملہ لکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، کچھ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں میرے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے۔ یہ بھی آپ کو لکھا ہوا ملتا ہوگا، یا بولتے ہیں یا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر بات ہوتی انما ولیکم اللہ ورسولہ تک، تو میں بھی کہتا کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ لیکن اللہ نے رسول کے بعد بات ختم تو نہیں کی، بات تو آگے جاری ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے میں بھی تم سب کا ولی ہوں، میرا رسول بھی تم سب کا ولی ہے۔ اللہ اس کے رسول ہمارے ولی ہو گئے، اب کسی اور کی ضرورت رہتی ہے؟ اللہ کہتا ہے ہاں رہتی ہے۔ ایک تیسرا ولی بھی ہے، اللہ اس کے رسول کے بعد ایک اور بندے کی ولایت بھی ہے جو تمہارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ کون ہے جو اللہ اس کے رسول کے بعد جس کی ولایت ہے؟ تیسرا ولی، اللہ اس کے رسول کے بعد پہلا ولی، یعنی رسول کے بعد پہلا ولی، اللہ اس کے رسول کے بعد پہلا ولی ایمان والوں کا کون ہے؟ اللہ نے اس کی نشانی بتائی ہے آیت کے اندر، حدیث میں اس کا نام آیا ہے۔ آیت میں صرف نشانی ہے، نام نہیں ہے۔ پھر ہم آگے حدیث پڑھیں گے جس میں نام بھی بتا دیا۔ نشانی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تم سب کا ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ بات ختم نہیں ہوئی یہاں، اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ بھی تمہارے ولی ہیں۔ باری تعالیٰ جتنے بھی ایمان لائے سارے ولی ہیں؟ اللہ کہتا ہے نہیں، سارے ایمان والے ولی نہیں ہیں۔ تو مولا ان میں سے کون ہے؟ اللہ آگے بتاتا ہے، نشانی ہے یقیمون الصلاۃ، وہ ایمان والے تمہارے ولی ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کس حال میں؟ وَهُمْ رَاكِعُونَ، زکوٰۃ اس حال میں دیتے ہیں کہ وہ رکوع میں کھڑے ہوتے ہیں۔
تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا وہ کون ہے جو رکوع میں ہے زکوٰۃ بھی دے رہا ہے۔ ایمان والوں میں حالات رکوع میں ہے اور زکوٰۃ دے رہا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے پورے چنیوٹ میں کوئی حالات رکوع میں اور زکوٰۃ دی ہو؟ چلے پورے پنجاب میں یا پاکستان میں یا ہندوستان میں کہاں ہے؟ پیچھے چلتے ہیں 1400 سال پہلے جب یہ آیت اتر رہی تھی، آیت بتائے گی کہ کون ہے۔ اب چلتے ہیں اس آیت کے شان نزول کی طرف۔ وہ کون ہے جو رکوع میں ہے اور زکوٰۃ دے رہا ہے، جو ہے بھی ہمارا ولی؟ اللہ اس کے رسول کے بعد جو ولی ہے وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے، پھر ان کے بعد باقی ایمان والے بھی ولایت کے درجے پہ ہیں، لیکن پہلا ولی جس کو اللہ نومینیٹ کر رہا ہے وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ اب حدیث پاک کی طرف، اس کے شان نزول کی طرف بڑھتے ہیں، پتہ چلے یہ نشانی تو اللہ نے بتائی ہے، نام کیا ہے اس کا۔ اب حدیث کے ریفرنس بہت سارے ہیں، میں 2 کوٹ کر دیتا ہوں۔ امام حاکم المستدرک میں حدیث پاک کو لائے، پھر امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں حدیث پاک کو لائے، پھر امام طبرانی کے معجم الکبیر میں بھی ہے، معجم الاوسط میں بھی ہے، اور بھی کتب حدیث میں یہ حدیث پاک صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ راوی کا نام ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بیان کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری کے آخری ایام تھے، شاید اس کے 1 مہینہ بعد، کچھ عرصہ بعد میرے آقا کا وصال ہوا۔ تو یہ آیت کے اندر، یہ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں اس سے یہ واضح ہوتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، دن کا ٹائم تھا، کوئی فرض نماز کا ٹائم نہیں تھا، جیسے 9 بجے کا 10 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے یا صبح 8 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اس طرح کا ٹائم تھا، یعنی کوئی فرض نماز نہیں تھی اس ٹائم کوئی پڑھی جا رہی تھی۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، تو ایک اچانک مسجد میں فقیر آ گیا۔ اس نے دیکھا لوگ بیٹھے، چلے میں اللہ کے نام پہ ان سے مانگ لوں، تو اس نے سوال کیا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دیں۔ تو جتنے بیٹھے تھے ان میں سے کسی نے اس فقیر کو نہیں دیا۔ ان پاس ہو تو بندہ دے دیتا ہے، ان کے پاس نہیں ہوگا تو فقیر کو نہیں دیا۔ فقیر نے دیکھا انہوں نے تو مجھے نہیں دیا، آگے ایک بندہ عبادت کر رہا ہے۔ اس نے کہا چلیں اس سے مانگ کے دیکھو شاید ادھر سے مل جائے، اور وہ آگے عبادت کرنے والے مولا علی شیر خدا علیہ السلام نفلی عبادت کر رہے تھے، فرض نماز یا فرض وہ کا ٹائم نہیں تھا، چونکہ اگر فرض نماز ہوتی تو سارے باقی بھی پڑھ رہے ہوتے۔ مولا علی آگے کھڑے ہیں، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ فقیر آپ کے پاس آ گیا کہ وقف علی علی بن ابی طالب سائل وہو راکع فی تطوع۔ فقیر آ گیا، آپ حالت نماز میں ہیں، اس رکوع میں جا چکے تھے، نفل پڑھ رہے تھے، نفلی نماز تھی۔ وہ قریب آ کے کھڑا ہوا اور اس نے وہی صدا لگائی جو باقیوں کو لگائی تھی، جس طرح فقیر کا انداز ہوتا ہے۔ آپ رکوع میں جا چکے تھے اور پیچھے جو بیٹھے تھے صحابہ کرام وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اب ہو کیا رہا ہے، اور یہ آخری ایام تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے جتنے بھی معاملات ہیں سارے سمجھا دیے تھے۔ آغاز میں نماز کے دوران کھانا پینا بھی جائز تھا، چلنا پھرنا بھی جائز تھا، سلام کرتے جواب دینا بھی جائز تھا، لیکن اب آخری ایام میں نماز میں یہ ساری چیزیں ختم کر دی گئی تھی کہ کوئی عمل کثیر نماز میں کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، کسی سے کلام کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، سلام کا جواب دو گے تو ٹوٹ جائے گی، احکام آ چکے تھے۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا فقیر گیا کھڑا ہے مولا علی کے پاس، آپ رکوع میں ہیں، جو ہی اس نے صدا لگائی آپ کے سامنے، فنازع خاتمہ، آپ نے اپنی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو آپ نے انگوٹھی کو انگوٹھے کے زور سے اتارا، ایسے کر کے ایسے اتارا، فنازع خاتم، خود اتارا، فآتاہ السائل، اور فقیر کو انگوٹھی دے دی۔ رکوع بھی جاری ہے، فقیر کو انگوٹھی اتار کے بھی دے دی۔ یہ منظر پیچھے صحابیوں نے دیکھ لیا،
اب ان کے اندر آپس میں چیمیں گویاں شروع ہو گئیں. کوئی کہنے لگا کہ لگتا ہے علی کی نماز ٹوٹ گئی ہے، چونکہ نماز کے دوران کام کیا ہے اور آقا نے روک دیا تھا، اب نماز میں کوئی کام نہیں کرنا. بعض نے کہا نہیں، علی کی نماز نہیں ٹوٹی. کیوں؟ کہ اگر ٹوٹتی ہوتی اس عمل سے تو علی جیسا شخص ایسا کام کرتا ہی نہ. کیونکہ سب سے زیادہ علم والے آقا کے بعد امت میں تو مولا علی ہیں، تو یہ کرتے ہی نہ. ایک تیسرا طبقہ، انہوں نے کہا کہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے سے کیا فائدہ، چلو آقا اپنے حجرے میں موجود ہیں، آقا سے جا کے عرض کرتے ہیں، آقا بتائیں گے نماز ٹوٹی ہے کہ قائم ہے. اب صحابہ کرام نے کہا چلو آقا سے پوچھتے ہیں. تو جو وہ گئے پوچھنے، تو اتنے میں مولا علی بھی نماز سے فارغ ہو کے آ گئے. فَعَالَمَهُ ذَلِكَ، آقا کو ساری بات خود بتا دی. آقا میں ایسے نماز میں تھا، فقیر آ گیا، مانگا، میں نے دے دیا. آقا بتائے نماز ٹوٹی ہے کہ قائم. اب اس حدیث کو، اس واقعے کو، اس آیت کو حضرت امام ابو بکر الجساس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا سن وفات 365 ہجری ہے، وہ اپنی تفسیر احکام القرآن، جو فقہی احکام سے تفسیر ہے، اس میں اس کو کوٹ کر کے اس آیت کو اعمال یسیرہ میں کوٹ کرتے ہیں، وہ چھوٹے کام جن کے کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، عمل یسیر کے طور پہ کوٹ کیا. اور میرے آقا کی خدمت میں جب پہنچے مولا علی، تو باقی صحابہ بھی بیٹھے تھے، تو میرے آقا سے ساری بات بتائی. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ جبریل آ گیا. فَنَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ هَذِهِ الْآيَةِ، اسی وقت یہ آیت لے کے آیا، اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. علی نے کام کیا، اللہ نے وہ قرآن بنا کے بھیج دیا. جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، مولا علی کی نماز کو یاد کرتے رہیں گے. کہ آیت کا شان نزول یہی ہے. اللہ نے آیت بھیج دی. اللہ نے فرمایا تم سب کا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور جو حالت نماز میں زکوٰۃ دے رہا ہے یہ بھی تم سب کا ولی ہے. فرمایا نماز قائم ہے، ٹوٹی نہیں ہے. جب یہ آیت اتری فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ، آقا نے فوراً اس آیت کو پڑھا سب کے سامنے، اور پڑھ کر، آیت پڑھ کر آقا فرماتے ہیں مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ. تب یہ فرمایا، ایک تو فرمایا تھا غدیر کے دن، وہ ہو گیا تھا. یہ غدیر کے بعد کی بات ہے کہ آقا نے اعلان ولایت کو ایک دن تھوڑی کیا ہے، بار بار کیا ہے. لوگوں سے ایک نہیں ہضم ہوتا. جو غدیر کے وقت ہوا، آقا نے یہاں پھر اعلان فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ. اب یہ حدیث آپ نے سن لی، واقعہ بھی سن لیا، شان نزول بھی سن لیا. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. یہ جو آقا نے فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور تم سب کا ولی اللہ، اللہ کے رسول ہے، اور حالت نماز میں جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ بھی تمہارا ولی ہے. تو یہاں ولی کا معنی کیا ہے؟ یہاں ولی کا معنی اب دیکھیں، مفسرین نے ایک اصول بتایا ہے. وہ کہتے ہیں جب ایک لفظ کے معنی زیادہ ہو اور آپ نے معنی متعین کرنا ہو، کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس آیت کا شان نزول سامنے رکھیں، اس کے پیچھے واقعہ ہوگا، کوئی بات ہوگی، اس واقعے کو بھی سامنے رکھیں، اس لفظ کے معنی میں سے پھر معنی جو ادھر فٹ آتا ہو وہ معنی لیں، اس کا حقیقی معنی ہوگا. اب ولی کے بہت سارے معنی ہیں. اب یہاں دیکھیں کہ کون سا کام کیا مولا علی نے، اللہ ان کو ولی کہہ رہا ہے. کچھ تو ایسا کیا علی نے کوئی ولی، اللہ نے ولی کہا. اب دیکھیں ولی کا میں 5-6 معنی آپ کو جلدی سے بتا دوں. ولی کا ایک معنی ہے قریبی، قریب والے کو ولی کہتے ہیں. ولی کا معنی وارث بھی ہے، ولی کا معنی محبوب بھی ہے، ولی کا معنی دوست بھی ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہے، اور ولی کا معنی حاکم بھی ہے. پھر میں آپ کو بتا دوں ولی کا معنی قریبی بھی ہے، وارث بھی ہے، محبوب بھی ہے، دوست بھی ہے، مددگار بھی ہے، حاکم کو بھی ولی کہتے ہیں. حاکم وقت کو آج بھی یہ جملہ بولا جاتا ہے، آپ غور کرتے ہیں، کریں اس جملے پہ. میں اگر آپ سے پوچھوں آج
سعودی عرب کا ولی عہد کون ہے؟ تو آپ سمجھ گئے نا کیا پوچھا میں نے، کہ ان کا حکمران کون ہے، آج ان کا حاکم کون ہے؟ تو ولی عہد، عہد کہتے ہیں زمانے کو، ولی کہتے ہیں حاکم کو۔ اس وقت ان کا حاکم کون؟ یہ لوگ لفظ آپ سنتے اور بولتے ہیں، تو ولی کا معنی حاکم بھی بنتا ہے، تو ولی کا معنی وارث بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کا ولی وارث کوئی نہیں ہے، یہ لفظ بولتے رہتے ہیں ولی وارث، ایک ولی ہوتا ہے کو ولی کہہ دیتے ہیں، تو قریبی کو بھی ولی کہتے ہیں۔ اب یہ سارے معنی ولی کے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں اس آیت میں ولی کا معنی کیا ہے۔ اگر کوئی ولی کا معنی یا مولا کا معنی قریبی کہہ کے گزر جائے یا محبوب کہہ کے گزر جائے تو ہم دیکھیں گے پیچھے واقعہ کیا ہے، پھر معنی متعین ہوگا۔ واقعے میں کیا کوئی وراثت کی بات ہو رہی تھی؟ بولیے، ادھر کی محبوب اور محب کی بات ہو رہی تھی؟ ایسی بات بھی نہیں۔ واقعے میں پیچھے کوئی حکمرانی کی بات ہو رہی تھی، اقتدار کی بات ہو رہی تھی؟ ایسا بھی نہیں۔ واقعہ تھا ایک فقیر آیا کھڑا ہے، محتاج آیا کھڑا ہے، مشکل میں ہے، علی نے دوران نماز اس کی مدد کی، اس کی مشکل دور کی۔ تو فارسی میں کہتے ہیں مشکل کشا، اردو میں کہتے ہیں مددگار، یہ بھی فارسی میں مددگار بولا جاتا ہے، مشکل کشا بھی بولا جاتا ہے۔ تو مدد کرنے والا، مشکل دور کرنے والا۔ اب مولا علی نے ایک فقیر کی مشکل دور کی، پریشان تھا پریشانی دور کی، محتاج تھا حاجت روائی کی۔ تو اب یہاں ولی کا معنی نہ محب ہے، نہ یہاں ولی کا معنی محبوب ہے، نہ یہاں ولی کا معنی وارث ہے، نہ قریبی ہے، نہ حاکم ہے، نہ دوست ہے، بلکہ یہاں ولی کا معنی ہے مشکل کشا۔ مشکل کشا، کوئی اور معنی بنتا ہی نہیں۔ جب کوئی اور نہیں بنتا تو اب معنی کریں آیت کا۔ اللہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ، تم سب کا فرمایا مشکل کشا اللہ ہے۔ اب ولی کا معنی کرنے لگا ہوں، تو آیت میں ولی کا معنی تو مشکل کشائی میں آ رہا ہے، کسی اور معنی میں تو آ ہی نہیں رہا۔ شان نزول نے بتا دیا، پابند کر دیا، کوئی بھی بندہ اب ولی کا معنی لے کے ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کہ زبان مصطفیٰ نے اس کا معنی متعین کر دیا ہے، آقا نے متعین کر دیا۔ اب کون ہے اس معنی سے انحراف کرے؟ اب سنیں میرے آقا، اللہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ، ولی کا معنی ہے مشکل کشا اس آیت میں، تم سب کا مشکل کشا اللہ ہے۔ وَرَسُولُهُ، اس کا رسول بھی تم سب کا مشکل کشا ہے۔ اللہ بھی مشکل کشا، اللہ کا رسول بھی مشکل کشا۔ اللہ اس کے رسول کے بعد کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہ جو حالت نماز میں زکوٰۃ دے رہا ہے وہ تم سب کا مشکل کشا ہے۔ اب آج اگر کوئی بندہ یہ جملہ بول دے مولا علی مشکل کشا علی، تو لوگ لڑ پڑتے ہیں۔ لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے؟ لڑ جاتے ہیں نا، کہتے مولا تو اللہ ہے، مشکل کشا تو اللہ ہے، وہی اللہ کہہ رہا ہے میں بھی مولا ہوں، میرا مصطفیٰ بھی مولا ہے، اور یہ علی بھی تمہارا مولا ہے۔ تو کسی کو تاریخ نے کہا ولی، کسی کو حدیث نے کہا ولی، اور علی کو خود خدا نے کہا ولی۔ یہ تم سب کا مشکل کشا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے آیا بیٹھا ہو، میں ساتھ اس کو بھی ساتھ بتا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں مولا علی شیر خدا نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ کی نماز اتنی انہماک سے ہوتی تھی کہ آپ کو ادھر ادھر کی توجہ نہیں ہوتی تھی، خیال نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک جنگ میں آپ کی پنڈلی پر تیر لگا، اور تیر ہڈی میں چلا گیا، نہیں نکل رہا تھا، درد تھا۔ تو جب آپ نماز شروع کی نا آپ نے، تو آقا نے فرمایا اب نکالو۔ سبحان اللہ، یہ حدیث سنی ہے نا آپ نے؟ آقا نے فرمایا اب تیر نکالو۔ دوران نماز تیر کھینچا تو نکل آیا، اور مولا علی کو تیر نکلنے کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو پھر دیکھا تو تیر نہیں ہے، تیر نکل چکا ہے۔ اب یہ حدیث بڑی مشہور آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے۔ اب آپ یہاں پہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے، جو کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے کہ وہ علی شیر خدا جن کو دوران نماز تیر کے نکلنے کی خبر نہ ہوئی، اس علی کو فقیر کے آنے کی خبر کیسے ہوگی؟ یہ سوال آ سکتا ہے کہ نہیں؟
یا آیا بیٹھا ہوگا کسی کے ذہن میں؟ کیونکہ ابھی 12 تو نہیں بجے نا 12 تو نہیں بجے نا ابھی سرائکی وجہ تاں کر سنجھے لے اردو سمجھ نہ آسی نہیں آسی ہون جڑتے میں دسی بیٹھا تو انہوں سمجھ آئیے کہ کوئی نہ جے کو سمجھ نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑا کرے سارے نو آئی بیٹھی ہے تو اسی ہاوے کوئی نہ اتھے باہر رہ گئے ہو ہونا آئے ہو نا ہاں ادھر اتنا بیٹھے نا انہیں سارے نو آئی ہے کوئی ایک بندہ جو کو سمجھ ہون تک نہ آئی ہو میں کیا آکھے کوئی ایسا بندہ جو کو سمجھ نہ آئی ہو ہون تک میں کیا گال کی تھی سارے نو آئی ہے کہ نہیں آئی آئی ہون سارے نو آئی ہے ڈٹھے ہون تو سے میں پابند نہیں کرنا کہ اردو یا سرائکی یا پنجابی دا سمجھ مقصد ہے کہ سمجھ آوے بس سمجھ آوے نہیں تو کم تارا کم تھی گیا ٹھیک ہے جی ناراض نہ تھی سے ریاض بھی نہ سارا بڑا گہرا تعلق ہے پچھلے 2 سال تو 2 سال پہلے میں آیا تو ہر دوسرے تیسرے دن نال رابطہ ہوں دے سلام دعا چل دی رہے ہیں پھر انہوں نے حکم دیتے دوبارہ آج پھر ملاقات ہو گئی ہے تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ دوران نماز مولا علی کو تو تیر کے نکلنے کا پتہ نہیں چلا تو انہیں فقیر کے آنے کا پتہ کیسے چل گیا کہ فقیر آیا کھڑا ہے سوال کر رہے آپ کی توجہ تو اللہ کی طرف تھی نماز کی طرف تھی تو کوئی کہہ سکتا ہے یہ کیسی بات ہو گئی بات تو ساری حدیث میں موجود ہے وہ میں نے پڑھ کے سنا دی بات تو ہوئی ہے ایسی اور آپ نے دوران نماز دیا ہے یہ نہیں کہ نماز سے فارغ ہوں گا پھر دوں گا دوران نماز دیا اللہ نے اس کو قرآن بنا کے بھیج دیا اب آپ سوچیں کہ خبر کیسی ہو گئی اب اس کو بھی سمجھ لیں دیکھیں مولا علی کھڑے تھے رب کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے نا دوران نماز اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے جب فقیر نے سوال کیا کہ مجھے اللہ کے نام پہ دیں یہ جملہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا کہ نہیں پہنچا جملہ پہنچا نا جب جملہ پہنچا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو علی بھی وہیں کھڑے تھے اللہ کی بارگاہ میں تھے جب جملہ پہنچا اللہ کے نام پہ دیں تو مولا علی اللہ کی بارگاہ میں ہی ہیں لیکن گوارا نہیں ہوا میں بھی اللہ کی بارگاہ میں ہوں فقیر بھی آئے اور خالی چلا جائے تو اسی ٹائم انگوٹھی دے دی اور یہ وہ گھرانہ ہے جن سے مانگنے اگر کوئی نماز میں آ جائے تو نماز میں بھی خالی نہیں جاتا ایک دفعہ دوران جنگ آ گیا تھا بندہ مولا علی خدا سے لڑ رہا تھا بلکہ لڑ رہا تھا صفین کی جنگ ہے لڑ رہا تھا مولا علی سے مقابلے میں وار کیا اس نے مولا علی نے وار خطا کیا آپ نے پلٹ کے وار کیا اس نے تلوار آگے کی اس کی تلوار ٹوٹ گئی علی کی تلوار سے اس کی تلوار ٹوٹ گئی جب تلوار ٹوٹ گئی اب وہ نہتا جب خالی ہاتھ اب اسے پتا تھا اب علی کی تلوار نے میرا سر قلم کر دینا اب سمجھ آ گئی اس کا موت ہے تو لیکن اس نے کہا چلو ایک بات سنی ہوئی تھی کہ اہل بیت کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا یہ اس نے سن رکھا تھا اہل بیت کے در سے کبھی ہے دشمن جنگ میں سامنے لڑ رہا ہے دشمن ہو کر بھی یہ بات جانتا تھا اس در سے کبھی خالی نہیں گیا کوئی اس نے دیکھا موت تو سر پہ آئی کھڑی ہے چلے وہ سنا جو تھا جملہ ان کے در سے خالی کیوں نہیں جاتا چلے آج مانگ کے دیکھا تو دوران جنگ تلوار ٹوٹ گئی اس کی اب مولا علی سے کہتا اے علی ایک بات آپ سے کرنی فرمایا کر کہنے لگا اپنی تلوار مجھے دے اپنی تلوار مجھے دے اب مولا علی سے دوران جنگ تلوار مانگ لی اور آپ نے دیر ہی نہیں کی دوں یا نہ دوں فوراً دے دی جب فوراً دے دی تلوار اس کو اب خالی ہاتھ تھے تلوار اس کو دے دی جب تلوار دے دی تو اب وہ تلوار لے کے ہکا بکا ہو گیا ہکا بکا سمجھتے ہیں نا مطلب حیران تھا پتہ نہیں یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا تلوار مانگوں گا تو تلوار دے دیں گے اپنی ٹوٹ گئی ہے اس کی ہے دشمن لڑ رہا ہے وار کیا کھڑا ہے مولا علی کے وار سے تلوار ٹوٹی پڑی ہے اس نے کہا اپنی تلوار مجھے دیں مولا علی نے دیر بھی نہیں کی یہ لے اب وہ کہتا ہے اے علی میں دشمن ہوں آپ کا حملہ کر سکتا ہوں میدان جنگ ہے اپنی تلوار دے دی مجھے ایسا کیوں کیا
فرمایا جب تو لڑنے آیا تھا نا تو دشمن تھا، اب سوالی بن گیا. پہلے دشمن تھا، اب سوالی بن گیا. اب در اہل بیت سے سوالی خالی نہیں جاتا. اگر آج میں تجھے نہ دوں تو پھر ایک مثال قائم ہو جائے گی، اہل بیت سے کسی نے مانگا تھا تو دیا نہیں، اس لیے میں لے لے. اس نے کہا اے علی ہم تو سنا کرتے تھے کہ اہل بیت کے در سے خالی کوئی نہیں جاتا، آج عملاً دیکھ لیا. اے علی ہم تو ایسے ہی آپ لوگوں سے دور تھے، تلوار بھی لے اور مجھے بھی مصطفیٰ کی غلامی میں لے آیا. وہی مصطفیٰ کی غلامی میں آیا، کلمہ پڑھا. اب یہ وہ گھرانہ ہے، نماز میں کوئی آ گیا مانگا تو وہ نماز میں دے دی، مشکل کشائی کی. اب دیکھیں اللہ نے علی کو مشکل کشا کہا. اللہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں، ہم نے مانا ہے کیا ولی کا، اور تو کوئی نئی بات تو نہیں کی، اور مانا بھی اپنی طرف سے نہیں کیا، زبان مصطفیٰ سے ہوا، اس آیت کے شان نزول سے ہوا. اب کئی کتب حدیث میں، حدیث میں 2-4 کتابوں کا آپ کو ریفرنس دے دیا، باقیوں کے اندر بھی باقی کتب حدیث کے اندر بھی حدیث پاک آپ کو مل سکتی ہے. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے علی کو مشکل کشا فرمایا. اب جس کو اللہ مشکل کشا کہے وہ اس نے کیسی کیسی مشکلیں دور کی ہوں گی. میں 2 طرح کی مشکلیں ایک 2 بات ان میں سے بتا دیتا ہوں، پھر ہم گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھیں گے. اب دیکھیں ایک بات میدان کی بتا دوں، میدان جنگ کی. میدان جنگ میں مشکل آئی، علی نے مشکل کشائی کی. اور اگر کوئی علمی مشکل پیش آ گئی تو وہ بھی مولا علی نے دور کی. علم والی پہلے بتا دوں، میدان جنگ والی بعد میں بتا دیتا ہوں. دور ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور یہ بات کہاں ہے؟ یہ نور الابصار اہل سنت کی بڑی ایک اہم کتاب ہے. امام شبلنجی اس کے لکھنے والے ہیں. نور الابصار، عربی میں اس کا اردو ترجمہ مل جاتا ہے. اس میں یہ حدیث سند کے ساتھ موجود ہے. یہ روایت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت ہے. آپ کے دور خلافت میں نا ایک بندہ بڑی عجیب باتیں کرتا تھا شہر مدینہ میں، اور ایسی عجیب باتیں تھیں کہ جس جو سنتا تھا وہ حیران ہو جاتا ہے، اس کا کیا کروں اس بندے کا. آپ سنیں گے آپ بھی حیران ہوں گے. وہ کہا کرتا تھا، وہ شخص جو تھا کلمہ پڑھنے مصطفیٰ کا امتی تھا، مدینہ میں رہتا تھا، نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں. وہ ایک بات کہا کرتا تھا کہ وہ کہتا مجھے فتنے سے پیار ہے. جو فتنہ ہے نا، وہ کہتا مجھے فتنے سے پیار ہے. وہ دوسری بات کہتا تھا مجھے حق اچھا نہیں لگتا. دیکھیں فتنے سے پیار ہے اور حق اچھا نہیں لگتا. وہ تیسری بات کہتا تھا یہودی بھی سچے ہیں عیسائی بھی سچے ہیں. تھا مسلمان، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا تھا. چوتھی بات وہ کہتا تھا جو میرے پاس ہے وہ رب کے پاس بھی کوئی نہیں. اب یہ 4 باتیں آپ کے چنیوٹ میں کوئی بندہ کرے اور کلمہ بھی پڑھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، مسلمان بھی ہو، پھڑکا دیں گے نا. تو یہی سب سے بڑی غلطی ہے. یہی سب سے بڑی غلطی ہے جو ذہن بنا دیے گئے پھڑکانے والے. یہی تو میں نے بتانا ہے ابھی. یہ پھڑکانے والا دین مصطفیٰ نہیں ہے. جس نے بھی آپ کے ذہن میں سوچ ڈالی ہے اللہ اس کو مبارک کرے اور اس کو ہدایت بھی دے. جب صحابہ کرام نے یہ 4 باتیں سنی تو پھڑکایا نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا. سب سے پہلے تو وہ اہل علم جو تھے صحابہ ان کے سامنے پیش کیا بھی اس کی بات سنو اور اس کو سمجھاؤ. پہلے جو اہل علم تھے ان کے سامنے پیش کیا گیا. یہ 4 باتیں کر رہا ہے، ان کو سمجھانے والوں نے سمجھایا لیکن اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی. انہوں نے کہا چلو اس کو امیر المومنین کے پاس لے چلتے ہیں، کیونکہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، حاکم وقت کے پاس لے جانا ہے. اگر یہ کام شروع کر دیا پھر ہر روز پھڑکے پڑے ہوں گے، بے گناہ بھی پھڑکے پڑے ہوں گے. اپنی مرضی سے مار کے تو پھر کہے گا جی اس نے غلط بات کی تھی یہ پھڑکایا ہے، حالانکہ اندر معاملہ کوئی اپنا اور ہوگا. اس لیے طریقہ یہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ اہل علم اس کی پہلے
وضاحت کریں، سمجھائیں اس کو. نہیں سمجھ آ رہی، حاکم وقت کے پاس لائے، امیر المومنین کے پاس لے کے آئے. اے امیر المومنین، یہ بندہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کسی محلے میں رہتا ہے، لیکن 4 باتیں بڑی عجیب کر رہا ہے. آپ اس کی باتیں سنیں اور اس کے لیے سزا متعین کریں. سزا آپ متعین کریں. اب امیر المومنین نے پوچھا کیا باتیں کرتا ہے؟ وہ 4 باتیں اس نے پھر بتائیں. صحابہ کرام یہ 4 باتیں یہ کر رہے ہیں، یہ کھڑا ہے سامنے. آپ ان نے کہا اے امیر المومنین، اس کو کوڑے مروائیں، درے مروائیں، اس کا دماغ ٹھیک ہو تاکہ اس طرح کی باتیں نہ کریں معاشرے میں. آپ فیصلہ کرنے والے تھے، اسے 100 کوڑے مرواؤں، 100 درے مرواؤں، 500 مرواؤں، کتنے مرواؤں؟ لکھنے ہی والے تھے، فیصلہ یا کرنے والے تھے. اچانک دل میں خیال آیا کہیں فیصلے میں غلطی نہ ہو جائے. ایک شخص کو کہا جاؤ ذرا علی کو بلاؤ، کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، علی سے نہیں ہوگی. علی کو بلاؤ. مولا علی کو ایک شخص بلا کے لایا. آپ آگئے، فرمایا اے امیر المومنین. کیسے بلایا؟ کہا کہ اے علی، یہ بندہ کھڑا ہے، 4 باتیں بڑی عجیب کرتا ہے، کوئی اس کا لیے فیصلہ جاری کرنا ہے کوڑے درے مارنے کا، تو آپ بتائیں کتنے کوڑے ماریں، آپ بتائیں کتنے درے ماریں اس کو. آپ نے اس بندے کا چہرہ دیکھا اور 4 باتیں سنی. جب چہرہ دیکھا تو اندر بھی جھانک کے دیکھ لیا کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے. آپ کہیں گے اندر کیسے جھانک لیا؟ یہ اللہ کی عطا تھی. اور صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. علی وہ ہے جو قرآن کے ظاہر کا بھی عالم ہے، قرآن کے باطن کا بھی عالم ہے. تو جس علی سے قرآن کا باطن نہیں چھپ سکا، اس علی سے انسان کا باطن کیسے چھپ سکتا ہے؟ نگاہ ڈالی، اندر کا حال جان لیا. فرمایا اے امیر المومنین، اگر فیصلہ مجھ سے کروانا ہے نا تو پھر اس کو نہ کوڑے مارے نہ درے مارے. اے علی پھر کیا کریں؟ فرمایا ہو سکے تو اس کے لیے انعام کا بندوبست کر دیں. ابھی الٹا فیصلہ ہو گیا. باقی وہ سارے تیار کھڑے تھے کوڑے مروانے کو، امیر المومنین بھی تیار تھے کوڑے مارنے کو. مولا علی کہتے کوڑے نہیں مارنے، انعام دے دیں تو اچھی بات ہے. اب سارا کام الٹا ہو گیا. امیر المومنین سمیت سارے صحابی کہنے لگے اے علی، یہ فیصلہ کیسا ہے؟ فرمایا فیصلہ تو میں نے قرآن سے کیا ہے، قرآن پاک سے فیصلہ کیا. اب صحابی کہنے لگے قرآن تو ہم نے بھی پڑھا ہے، سب نے پڑھا ہے، مصطفیٰ کی صحبت میں پڑھا ہے، تو ہمیں تو وہاں یہ 4 باتیں نہیں ملی کہ جو یہودیوں کو بھی سچا کہتا ہو، عیسائیوں کو بھی سچا کہتا ہو، ٹھیک ہے، جو فتنے سے پیار کرتا ہو، جسے حق اچھا نہ لگتا ہو. اے علی یہ کہاں لکھا ہے؟ تو میں ابھی بتاتا ہوں کہاں لکھا ہے. اب پہلی بات، فرمایا یہ کہتا ہے مجھے فتنے سے پیار ہے. فرمایا یہ اپنی بات میں سچا ہے، صحیح کہہ رہا ہے. کہنے لگے کیسے؟ میں قرآن پاک پڑھو، سورت کا نام ہے تغابن، 12 نمبر دیکھے تو 28 بنتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا ہے یہ جو تمہاری اولاد ہے نا، ریاض صاحب، یہ جو اولاد ہے نا یہ ہے فتنہ. یہ جو اولاد ہے آپ کی یہ کیا ہے؟ فتنہ. تو مولا علی کہتے ہیں بتاؤ اللہ نے اولاد کو فتنہ کہا کہ نہیں کہا؟ سب نے کہا جی کہا ہے فتنہ. تو بتاؤ تمہیں اپنی اولاد سے پیار ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا جی اولاد سے تو پیار ہے. پھر یہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے مجھے فتنے سے پیار ہے، مجھے فتنے سے پیار ہے. اچھا پر بات تو اس کی پھر سچی ہوئی، تم تو اس کو کوڑے مارنے لگے تھے. یہ سن کے فتنے سے، اور فتنہ عربی زبان میں 8-10 معنی میں استعمال ہوتا ہے. فساد کے معنی میں بھی ہے، کفر کے معنی میں بھی ہے، شرک کے معنی میں بھی ہے، آزمائش کے معنی میں بھی ہے. تو اب ایک معنی کے اندر تو نہیں ہے. اب مولا علی نے فرمایا ٹھیک کہتا ہے، فتنے سے پیار ہے، سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ اولاد سے پیار کرتا ہے. تم بھی کرتے ہو، یہ بھی کرتا ہے. تم کرو تو ٹھیک ہے، یہ کرو تو اسے مارنے لگ جاؤ، کوڑے مارو. یہ کیسی بات ہوئی؟ کہنے لگا علی بات کی سمجھ آ گئی ہے. یہ جو کہتا ہے نا مجھے حق اچھا نہیں لگتا، حق تو سب کو اچھا لگنا چاہیے. یہ کہتا حق اچھا نہیں لگتا، اس کا کیا کرنا ہے؟ پر یہ اس بات میں بھی سچا ہے. کہنے لگے کیسے؟ یہ فیصلہ بھی فرمایا میں نے قرآن سے کیا. اب قرآن مجید کی آیت پڑھے، سورہ قاف.
اللہ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اللہ کہتا ہے جو موت کی سختی ہے نا یہ حق ہے. سبحان اللہ. موت کی سختی کیا ہے؟ حق ہے. جب موت کی سختی حق ہے فرمایا بتاؤ اچھی کس کو لگتی ہے یہ؟ وہ سارے کہنے لگے نہیں اچھی لگتی. تو موت کی سختی نہیں اچھی لگتی، فرمایا کہ تم میں نہ اچھی لگے تو خوش ہو. یہ کہتا ہے مجھے حق اچھا نہیں لگتا. موت کی سختی جو حق اچھی نہیں لگتی اسے مارتے ہو. تو کہنے لگے بات کی سمجھ آ گئی، دو باتیں کلیئر ہو گئی نا. اب تیسری کی طرف چلیں. اب یہ کہتا ہے یہودی بھی سچی ہیں عیسائی بھی سچے ہیں. تو کہنے لگے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے، نمازیں ادھر پڑھتا ہے، کہتا ہے وہ بھی سچے وہ بھی سچے، تو جھوٹے کون ہیں پھر معاذ اللہ؟ ہم میں. یا تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دے انہی کا ہو جائے جو کہتا رہے. وہ صبر کرو یہ اپنی اس بات میں بھی سچا ہے. کہنے لگے کیسے؟ یہ ساری بات قرآن کے اندر ہے. اب پہلا پارہ قرآن مجید کا سورۃ البقرہ اللہ کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ. یہودی کہتے تھے عیسائی جھوٹی ہے، عیسائی کہتے تھے یہودی جھوٹے ہیں. تھے تو دونوں جھوٹے، عیسائی بھی جھوٹے تھے اور یہودی بھی جھوٹے تھے، اور ایک دوسرے کو جھوٹا کہنے میں دونوں سچ بولتے تھے. نہیں کہ اگر دو چور مل جائیں کہیں بازار میں آپس میں اور دونوں کو پتہ ہو کہ چوریاں فلاں اس نے کی تھی فلاں میں نے کی تھی، کہ آپس میں ملاقات ہو گئی ان کی چنیوڑ شہر میں، تو وہ کہے تو چور ہے، وہ کہتے نہیں تو چور ہے. دوسرے کو چور کہنے میں سچ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ سچ ہے نا. تو وہ کہتے ہیں یہودی بھی سچے ہیں چونکہ جھوٹے ہیں نا اپنی بات میں. عیسائی بھی سچے ہیں یہودی بھی سچے ہیں، وہ بھی جھوٹے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں. تو ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے دونوں جھوٹے تھے. تو اہل یہ تیسری بات کی بھی سمجھ آ گئی. یہ جو چوتھی بات کرتا ہے نا یہ کہتا ہے جو میرے پاس ہے وہ رب کے پاس ہی کوئی نہیں. ہر شے رب نے دی، وہ کیا ہے جو اس کے پاس ہے رب کے پاس نہیں؟ فرمایا اس بات میں بھی سچا ہے. کہنے لگے کیسے؟ مولا علی نے فرمایا دیکھو یہ فتنے سے پیار کرتا ہے. کس سے؟ اولاد سے. مطلب اولاد ہے اس کی تو بیوی بھی ہوگی، بغیر بیوی کی تو اولاد نہیں ہے. تو مطلب اس کی بیوی بھی ہے اس کے بچے بھی ہیں. اور اللہ کی شان کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد. اللہ کی نہ بیوی ہے نہ اللہ کے بچے ہیں. مطلب یہ اس کی بیوی بھی ہے اس کے بچے بھی، اللہ کی نہ بیوی نہ بچے. تو جو اس کے پاس ہے وہ رب کے پاس نہیں ہے. جب یہ چار باتوں کا فیصلہ کر دیا نا قرآن سے کر دیا، قرآن پاک سے. اب یہ وہ میرے آقا کا فرمان ہے جو سر چڑھ کے بولتا تھا. آقا نے فرمایا تھا علی مال قرآن، علی قرآن کے ساتھ، والقرآن ما علی، اور قرآن علی کے ساتھ ہے. تو ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے قرآن کا معنی جو علی جانتا ہے وہ کوئی اور نہیں جانتا. سارے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، امیر المومنین موجود ہیں، انہوں نے بھی قرآن مصطفیٰ سے پڑھا، لیکن جو علی نے پڑھا وہ کسی اور نے نہیں پڑھا. یہ الگ شان جو آقا مولا علی کی بتائی ہے. اب جب یہ فیصلہ کر دیا نا اب امیر المومنین ان کے قدموں سے زمین نکل گئی. جب یہ چار فیصلے سنے چاروں قرآن سے سنے، وہ منبر پہ بیٹھے تھے، نیچے اترا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے مولا علی کے ماتھے پہ بوسہ دیا. قبل راس علی، سر کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کے کہتے ہیں لا ابقانی اللہ بارض لیس لہا ابو الحسن. عرض کیا باری تعالیٰ مجھے اس زمین پہ زندہ ہی نہیں رہنا جہاں پہ میں تو ہوں پر علی نہ ہو. کیونکہ میں ہوں گا علی نہیں ہوگا تو فیصلے میں غلطی کر بیٹھوں گا، اور علی ہوگا تو مجھے فیصلے میں غلطی نہیں کرنے دے گا. تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں ہوں اور اس زمین پہ علی نہ ہو، اگر میں اس زمین پہ زندہ ہی نہ رہوں جہاں علی نہ ہو. اب یہ میں نے آپ کو مشکل آئی، مولا علی نے حل کی. اب ایسی جنہیں اللہ مشکل کشا کہے پھر وہ ایسی مشکلیں حل کرتے ہیں. ایک اور مشکل آئی ہے اس کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. یہ بات تب تک مشکل ہے جب تک علی تک نہیں آئی. کوئی بھی بات تب تک مشکل جب تک علی کی بارگاہ میں نہیں آئی. مولا علی کے پاس آئی، مشکل آسان ہو گئی، حل ہو گئی.
آپ کا دور خلافت تھا مولا علی شیر خدا کا، کوفہ میں تھے آپ. تو ایک بندے نے نا منت مانی تھی. منت ماننا جائز، منت مانی جا سکتی ہے، ناجائز نہ ہو. اس نے منت مانی، اس کا کام بڑا مشکل تھا، ہو نہیں رہا تھا. تو اس نے کہا اگر میرا کام ہو جائے تو میں ہاتھی کے وزن جتنی روٹیاں بانٹوں گا. ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے. تو اس نے کہا بڑی شے کا نام لوں تاکہ کام جلدی ہو. تو اللہ نے کیا، ایک دن گزرا، کام ہو گیا. یعنی وہ کام جو ظاہراً انتہائی ناممکن تھا، منت مانی ہاتھی کے وزن جتنی روٹیاں بانٹوں گا، کام ہو گیا. اب کام ہو گیا، وہ آیا علماء کے پاس کہ اب میری منت پوری کرنی ہے میں نے، تو اب ہاتھی کا وزن کرو تاکہ میں اتنی روٹیاں بانٹوں. اب وہ علماء کے پاس آ گئے. علماء کہیں بھی ہاتھی کو کس پہ تولے؟ پیمانے چھوٹے چھوٹے تھے اس ٹائم، بڑے پیمانے تو آج ہیں کہ اگر ٹرک بھی جاتا ہے موٹر وے پہ پہلے تل جاتا ہے، کانٹا ہے وہاں پہ. اگر گنے کی ٹرالی وہ جب شوگر مل میں جاتی ہے تو پہلے تلتی ہے پھر کھلتی ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ اتنی بڑی ٹرالی بھی آج تولی جا رہی، ٹرک تولا جا رہا ہے، وزن ہو رہا ہے. ایسے پیمانے بڑے بڑے آج ہیں، جدید دور ہے. اس ٹائم تو چھوٹے پہ ایک چھوٹا سا پیمانہ تھا، اس طرح کے چھوٹے پیمانے تھے. تو علماء سر پکڑ کے بیٹھ، انہوں نے کہا تجھے کس پاگل نے کہا تھا ہاتھی کا وزن دے؟ ہاتھی کی منت، کوئی چھوٹا جانور مانتا، ہم تجھے وزن کر دیتے، ہاتھی کو کہاں تولے؟ جدھر جائے وہ کہیں جی ہم سے نہیں ہوتا، جا، تجھے کس پاگل نے کہا تھا؟ اب جدھر جائے جواب نفی میں ملے، نہیں تول سکتے. اب کسی نے اسے کہا بھی اگر اس مسئلے کا حل چاہیے تو جا علی کے پاس جا. اس نے کہا چلو پھر دو چار بندے میرے ساتھ بھی تو چلو نا، میں نے کوفہ نہیں دیکھا، مجھے لے چلو مولا علی کے پاس. اس نے کہا چلو میرے ساتھ، تمہیں آنے جانے کا خرچہ بھی دوں گا، میری منت پوری ہو جائے گی، تمہیں بھی لے چل، تمہیں خرچہ دوں گا. وہ ساتھ لے گئے. سارا راستہ وہ اس بیچارے کو برا بھلا بھی کہتے رہے، کوستے رہے. جب سفر تھا لمبا، کہنے لگے تو خود بھی ذلیل ہو رہا ہے، ہمیں بھی ذلیل کر رہا ہے، کس پاگل نے کہا تھا ہاتھی کا وزن مان؟ وہ چپ کر کے بیچارہ چلتا رہا. اس نے کہا اگر میں بولا تو یہیں سے واپس نہ چلے جائے، کسی طریقے پہنچے تو صحیح. وہ چپ کر کے سنتا رہا. جو بولتا ہے پھر پھنستا ہے. چپ کیے اس نے تو پہنچ گئے مولا علی کے بارگاہ میں. جاتے ہی جو چل کے بیچارے گئے تھے، تھکے ہوئے تھے، حالت خراب تھی، جاتے ہی مولا علی سے کہا آئے علی دیکھیں اس پاگل کو کون سمجھائے، اس نے ہاتھی کے وزن کی منت مان لی. کوئی چھوٹا وہ جانور نام لیتا، ہم بھی بتا دیتے. اب آپ کے پاس آنا پڑا، آپ نے دیکھا بھی اس کو کوس رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کوئی اس بیچارے کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو؟ اس نے کون سا کوئی عرش کا وزن مانا تھا؟ بیچارے نے کہا تو ہاتھی کا وزن ہے، عرش کی بات تو نہیں کی. تو میں اگر علی سے عرش کا پوچھو، علی عرش کا بھی بتا دے. حدیث صحیح آپ فرمایا کرتے تھے، اپنے جو سننے والے، آپ اپنے دور خلافت میں فرمایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، کرو سوال مجھ سے قبل اس کے کہ میں تم میں موجود نہ رہوں. سلونی ان ترک السماء انی عارف بہل ارض. آپ فرمایا کرتے تھے مجھ سے آسمان کے کناروں کا پوچھو، میں آسمان کے کناروں کو زمین کے کناروں سے بہتر جانتا ہوں. جو آسمان کے کنارے جانتا ہے تو زمین کیا ہے؟ اب یہ فرمایا کرتے تھے، صحابہ اکرام اس کو روایت کرتے ہیں، آقا کے بعد اگر کسی نے سلونی فرمایا ہے وہ علی ہے، بس تیسرا بندہ ہے ہی کوئی نہیں. یا مصطفیٰ نے فرمایا سلونی، پوچھو جو پوچھنا ہے، یا پھر علی شیر خدا نے فرمایا. تو آپ نے فرمایا اس نے کون سا کوئی عرش کا وزن مانا تھا؟ بھی کہا تو ہاتھی کا ہے. وہ سارے کہنے لگا یا علی مہربانی آپ کی، ہاتھی والا مسئلہ حل کر دیں. تو آپ نے فرمایا ساتھ ہی دریائے دجلہ ہے. انہوں نے کہا جی ہاں ہے. میں سفر کرتے رہتے ہو کہ آنا جانا، سامان رکھتے ہو گے، جانور لاتے ہو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. جی یہ تو ہر روز کا کام ہے. فرمایا چلے جاؤ، کشتی کھڑی ہوگی، ایک ہاتھی کو کشتی میں کھڑا کر دو، خالی کشتی میں. جب ہاتھی کھڑا ہو جائے کشتی میں اور کشتی سکون میں آ جائے، ہلنا بند ہو جائے، تو جہاں تک پانی اوپر چڑھ آئے کشتی پر، کوئلے سے نشان لگا دو.
پھر ہاتھی کو باہر نکال لو. جب ہاتھی باہر نکلے گا کشتی تھوڑی اوپر آ جائے گی کیونکہ وزن نکل گیا. اب فرمایا اس میں روٹیاں ڈالنا شروع کر دو. جب دوبارہ کوئلے کے نشان پہ پہنچے کشتی بس کر دینا, ہاتھی کا وزن ہو جائے گا. لیکن مشکل تب تک مشکل تھی جب تک علی تک نہیں آئے. آتے جاتے ہیں مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. اور جب یہ حدیث پہنچی نا لوگوں تک, انا مدینۃ العلم و علی بابھا, آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. جب یہ یہودیوں تک بات پہنچی, یہودی آپ کو پتہ ہے حساب کتاب کے بڑے ماہر ہیں, آج بھی بڑے ماہر ہیں, جیومیٹری, الجبرا, ٹھیک ہے, حساب بڑے ماہر ہیں. اس وقت بھی بڑے ماہر تھے, علم الاعداد کے بڑے ماہر تھے. تو ان تک جب یہ حدیث پہنچی نا تو انہوں نے کہا یہ جو مسلمانوں کے نبی نے علی کو یہ کہا جی یہ اس شہر کا دروازہ ہے, جو شہر میں ہوں دروازہ علی ہے. تو کہنے لگے چلو جا کے پتہ کریں علی کے پاس کیسا علم ہے. وہ علم کا معیار چیک کرنے آئے. اپنا انہوں نے پڑھا لکھا بندہ بھیجا جو ان میں زیادہ پڑھا لکھا تھا, شاطر تھا, ذہین تھا. وہی علی کے پاس آنا تھا نا, کوئی کونت ذہن تو نہیں آنا تھا, جس نے آ کے سوال پوچھنا تھا. اور سوال بھی ان کے نزدیک جو مشکل ترین تھا وہی پوچھنا تھا. اب وہ آیا, مولا علی اس دن کہیں سفر پہ جانے کی تیاری کر رہے تھے. نیند تو نہیں آ رہی کسی کو, جس کو آ رہی ہے وہ جاگ جائے کیونکہ جس کو آ رہی ہے اس کو پتہ چل گیا ہوگا, ٹھیک ہے. اب وہ جاگ جائے. او پیچھے تک میں کوشش کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں دیوار کے ساتھ ساتھ جو دوست بیٹھے وہ صحیح ایکٹیو بیٹھے ہوئے ہیں. فرنٹ سیٹ پہ سونے لگ گئے. فرنٹ والے تو نہ سوئے نا, چلو پیچھے والا چلو جیسا حال ہو. میں ادھر نہیں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا, یہ میں سامنے کوئی دوست تھے نوجوان تھے ان کی بات. یہ بزرگ ان کی مہربانی ہے, اس ٹائم اتنی دیر بیٹھے ہوئے ہیں, میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. تو اب عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ ایک بندہ بھیجا انہوں نے اپنے میں سے پڑھا ہوا. تو وہ آیا اور اس نے مولا علی سے سوال کرنا تھا. اس دن مولا علی شیر خدا علیہ السلام سفر پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو بندہ سفر پہ جا رہا ہو تو جلدی میں ہوتا ہے. سفر کرتے ہیں نا آپ لوگ, تیاری کر رہے ہو, سامان پیک کر رہے ہو, گاڑی ہے تو اس کو سٹارٹ مارا, پانی چیک کیا, یہ وہ سارا, ٹائروں کی ہوا چیک کی. اس ٹائم جو سواری تھی اس کو اسی طرح اپنے انداز سے تیار کر رہے تھے اور سامان بھی اپنا پیک کر رہے تھے. اتنے میں وہ یہودی آ گئے. اس نے دیکھا کہ مولا علی جو تیاری کر رہے ہیں کہیں جانے کی, مولا علی نے اس کو آتے ہوئے دیکھ لیا. اس کی کپڑوں سے پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ بندہ دور سے آیا, یہاں کا نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ آ رہا ہے. اچانک اس نے دیکھا مولا علی جانے کی تیاری کر رہے ہیں سفر پہ. تو اس نے کہا آج تو بڑی بزی ہیں, آج کل جب مشکل سوال پوچھ لیے تو صحیح جواب نہیں دے پائیں گے, کسی اور موقع پہ آؤں گا, اس ٹائم فری بیٹھے ہوں گے پھر پوچھوں گا. تو وہ واپس چلا گیا وہیں سے. مولا علی نے دیکھا کہ آیا بات کیے بغیر جا ہے بھی اجنبی. آپ نے پیچھے سے آواز دی, او اجنبی, دور سے آئے ہو لگتا ہے, بات بھی نہیں کی, جا رہے ہو. اب وہ واپس آیا, کہنے لگا ہاں میں واقعی دور سے آیا ہوں. فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا لیکن آج نہیں پوچھوں گا. فرمایا کیوں؟ آج آپ مصروف ہیں, سفر پہ جا رہے ہیں, سوال بڑا مشکل ہے, تو آپ جواب نہیں دے پائیں گے تو مناسب نہیں ہے, میں پھر آ جاؤں گا, پھر سوال پوچھ لوں گا. مولا علی فرماتے ہیں کوئی بات نہیں, تو سوال پوچھ لے, میں کام بھی کرتا رہوں گا, تیرے سوال کا جواب بھی دے دوں گا. اب یہ سوال چونکہ 11 بج گئے ہیں, 11-12 کے بیچ کا ٹائم ہے, تھوڑا مشکل آ گیا ہے, لیکن توجہ جس طرح آپ کر رہے ہیں نا یہ آسان ہو جائے گا. اب سوال کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا تو سوال پوچھ, میں کام بھی کرتا رہوں گا, تیرے سوال کا جواب بھی دے دوں گا. اس نے کہا اے علی بڑا مشکل سوال ہے, آپ چلے اپنا کام کر لے پھر جواب. میں نے کہا نہیں, کام بھی کرتا رہوں گا, جواب بھی دے دوں گا. آپ بتائیں جو 2 سے لے کے 10 تک سب پر پورا تقسیم ہو جائے. اب یہ جو طلبہ ہیں, جو مقابلے کے امتحان دیتے ہیں, جو اساتذہ ہیں, ان کے لیے بڑی خاص بات ہے. یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے, چلے سوال بھی یاد کر لیں, ذکر علی بھی ہو جائے.
اب ذکر علی کرے تو علم خود بخود آتا ہے. تو علم کی عین بھی ان کو نہیں آتی جنہیں علی سمجھ نہیں آتا. ذکر علی سے علم آ جاتا ہے. اب سنیں مولا علی نے فرمایا بتا کیا؟ کہنے لگا ہند صاحب بتائیں جو 2 پہ تقسیم کرے، 3 پہ، 4 پہ، 5 پہ، 6 پہ، 7 پہ، 8 پہ، 9 پہ، 10 پہ، جس پہ کہنے 0 0 آئے بچے ہی کچھ نہ. مولا علی فرماتے بس یہی سوال تھا؟ اس نے کہا بس یہی ہے. فرمایا اچھا سوال کا جواب تجھے دیتا ہوں، پہلے یہ بتا کہ مہینے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا علی تو بچوں والا سوال ہے، ہاں سب کو پتہ ہے 30 دن ہوتے ہیں. تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے یہ بتا سال میں مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ سال میں مہینے؟ اس نے کہا یہ بھی بچوں والا سوال ہے. فرمایا بتا دے اگر بچوں والا ہے. کہنے لگا 12 مہینے ہوتے ہیں. فرمایا اچھا ہفتے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ کہنے لگے یہ بھی بچوں والا سوال ہے، ہر بچوں کو اتوار یاد ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، انگلی پہ گن کے رکھتا ہے 7 دن، 7واں دن اتوار آنا ہے. جیسے آج اتوار تھا، ہر بچے کو یاد ہوتا ہے نا 7 دن، اور 7 دنوں پر زمانہ چل رہا ہے. 7 پہ 7 پوری، پھر 1 سے پھر 7، پھر 1، پھر 7، زمانہ چل رہا ہے. ہر بندے کو پتہ ہے 7 دن. اچھا تو ہفتے میں دن کتنے؟ کہنے لگا 7. پھر مہینے میں کتنے؟ کہنے لگا 30. اچھا سال میں مہینے کتنے؟ کہنے لگا 12. تو میں اچھا ایسا کر 7 کو ضرب دے 30 سے. ہفتے میں دن کتنے تھے؟ 7. مہینے میں دن کتنے تھے؟ 30. 7 کو ضرب دے 30 سے، جو حاصل ضرب آئے اسے ضرب دے 12 سے. سال میں مہینے کتنے؟ 12. ضرب دیجیے گا ابھی نہیں، ابھی میں بتا دیتا ہوں. یہ بنتا ہے 2520. 2520. فرمایا یہ وہ عدد ہے، 2 پہ تقسیم کر 0 آئے گا، 3 پہ کر 0، 4 پہ، 5 پہ، 10 تک چلا جا بچے گا ہی کچھ نہیں. وہ بڑا حیران ہو گیا. اس نے کہا اے علی آج تک ہمیں عدد کا پتہ تھا پر کلیہ نہیں آتا تھا. کلیہ کا پتہ نہیں تھا کہ یہ عدد بنتا کیسے ہے. عدد میں نے ابھی آپ کو بتایا 2520. ہو سکتا ہے ہفتے بعد آپ کو عدد بھول جائے، انسان ہے نا، عدد بھول سکتا ہے، لیکن کلیہ یاد رہے. کلیہ آسان ہے کہ نہیں؟ ہفتے میں دن کتنے؟ مہینے میں دن کتنے؟ سال میں مہینے کتنے؟ جب بھی ضرب دے دیں گے جواب آ جائے گا. 7 ضرب 30 ضرب 12. جب بھی ضرب دیں گے 5 سال کے بعد آپ کو یاد آ گیا بھی عدد کیا تھا، بھول گیا، کلیہ ذہن میں رہے. وہ یہودی آپ کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا اے علی آج تک ہمیں یہ کلیہ کسی نے نہیں بتایا. عدد پتا تھا، کلیہ آج پتا چلا ہے کہ عدد ملتا کیسے ہے. پھر کہنے لگا اے علی آپ کی بہت مہربانی، آپ نے تو مسئلہ حل کر دی. میں علاقے میں جا کے آپ کے علم کے نعرے لگاؤں گا کہ